العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الزهراء والسر المستودع فيها واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صلوات محمد رسول بزرگان محترم اور برادران ارجمند، سورہ مبارکہ مومنون کی ایک معروف آیہ کریمہ ہے جس سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ارشاد جناب باری ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کر دیا، اور کیا تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جو اپنے آپ میں معجزہ ہے، جس کا ایک ایک لفظ اعجازی ہے، جس کی فکر اعجازی ہے۔ آیت نے سوال کے انداز میں
گفتگو کی مگر جواب نہیں بتایا۔ یہ بھی عجیب ہے کہ پروردگار عالم سوال کرے اور جواب نہ بیان کرے۔ کہ فَحَسِبْتُمْ، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ انما خلقناکم عبثا، یہ کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، عبث پیدا کر دیا۔ خوب، اس آیت سے اور اس جملے سے اتنا واضح ہوا کہ انسان بیکار پیدا نہیں کیا گیا ہے، عبث خلق نہیں کیا گیا ہے، یہ تو ثابت ہے مفہوماً، لیکن کس لیے پیدا کیا گیا ہے اس پر گفتگو نہیں ہو رہی اس آیت کریمہ میں، کہ تمہیں بالآخر بیکار تو نہیں پیدا کیا گیا، پھر وہ کام کیا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا؟ تمہیں عبث نہیں پیدا کیا گیا، پھر وہ مقصد کیا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا؟ اس پر گفتگو نہیں کر رہا اس آیت کریمہ میں۔ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اس کا بھی مفہوم یہی ہے کہ یعنی تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ آیت میں بہت سی چیزیں ہیں اور بہت سے رخ ہیں کہ جن پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ میں استطراداً صرف آیت سے گزر کر کے ایک لفظ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ کہ پروردگار عالم نے انسان کو بیکار نہیں پیدا کیا، یہ طے ہے۔ قرآن مجید اس کی وضاحت کر رہا ہے بالکل صاف، اور وہ بھی اتنے سخت لہجے میں کہ تمہیں خیال کا بھی حق نہیں ہے۔ گفتگو تو چھوڑو، اعتقاد تو چھوڑو، خیال بھی نہیں کر سکتے، یعنی جو تقریباً غیر اختیاری ہوتا ہے عام انسانوں کے لیے۔ خیال پر انسان کا اختیار نہیں ہوتا عام طور سے مجھ جیسے لوگوں کے لیے، ورنہ کچھ لوگ ایسے اس دنیا میں ہیں کہ جن کے خیال پر بھی اختیار ہے جن کا، کہ بہرحال وہ ایک اعلیٰ منازل ہیں، لیکن عام طور سے خیال پر اختیار نہیں ہوتا۔ لیکن پروردگار عالم گفتگو میں شدت کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو؟ جیسے بعض اوقات آپ دیکھیں انسان کہتا نہیں ہے کسی سے کچھ چیزوں کو، لیکن سوچتا ہے، بیٹھتا ہے، فکر کرتا ہے، یہ ویسا کیوں اور ویسا کیوں، یوں ہمت نہیں پڑتی کہ کہہ سکے، کیونکہ مثلا اگر کہہ دے گا تو یا کفر ہو جائے گا یا کچھ اور ہو جائے گا، تو بعض چیزوں کو ذہن میں گزارتا رہتا ہے۔ پروردگار عالم کی خلاقیت پر اور اس کی حکمت پر یہ بھی گراں ہے کہ تم صرف یہ خیال کرو کہ بیکار پیدا کر دیے گئے۔ عجیب ہے، عجیب ہے، یہ بھی گراں ہے کہ تم یہ خیال کرو کہ تم بیکار پیدا کیے گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم بیکار پیدا کیے جاؤ۔ توجہ کیجئے گا، ممکن ہی نہیں ہے کہ تم بیکار خلق کیے جاؤ۔ کس لیے پیدا کیے گئے ہو یہ بات رہے گی کبھی اور، لیکن ممکن ہی نہیں ہے کہ تم بیکار پیدا کیے جاؤ۔ اسی پر مجھے گفتگو کرنا ہے، صرف اس کی اہمیت پر اور بس اپنی آخری منزل پر۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم بیکار پیدا کیے جاؤ۔ اگر تم خالی تمام چیزوں کو ہٹا کر کے صرف اپنے آپ پر غور کرو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ تم بیکار پیدا کیے جاؤ۔ توجہ کیجئے گا۔ اور انسان تو کیا، اگر آپ کائنات میں نظر ڈالیں تو کوئی شے ایسی نہیں ہے جو بیکار پیدا کی گئی ہو۔ ہم اس کی خلقت کے مقصد کو سمجھیں یا نہ سمجھیں، وہ شے ہمارے لیے مفید ہو یا مضر ہو، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن یہ امکان ہی میں نہیں ہے کہ کوئی شے اس کائنات میں بیکار خلق ہو جائے۔ اور اس کی آسان سی دلیل یہ ہے کہ شے وجود میں خود نہیں آتی،
کوئی لاتا ہے، کوئی ہے جو عدم سے وجود عطا کرتا ہے، نہ ہونے سے ہونے میں تبدیل کرتا ہے، اور اس مسئلے میں وہ اکیلا ہے۔ کائنات میں کوئی شے ایجاد ہو ہی نہیں سکتی کسی اور کے ذریعے سے سوائے رب حقیقی کے۔ توجہ کریں، آج جو آپ لفظ سنتے ہیں سائنس کی ایجادات، غلط ہے، بلکہ اس لفظ کو ہونا چاہیے سائنس کے انکشافات۔ لفظ ایجادات غلط ہے، سائنس نے ایجاد کیا، کوئی کر ہی نہیں سکتا ایجاد، وہ اکیلا ہے۔ نہیں، میں مثال کے ذریعے سے بات کو واضح کروں تاکہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی بات کو محسوس کریں۔ آپ دیکھیں، کل تک یہ ہوتا تھا، ہم لوگ جب ایران گئے تھے تو اس وقت وہاں سے خط لکھتے تھے، اور یہ بالکل انڈرسٹوڈ تھا کہ یہ 15 دن میں خط پہنچے گا، اور اگر گھر والوں نے ہم پر رحم کھا کے فوراً جواب لکھ دیا تو 15 دن میں جواب آئے گا۔ 1 مہینے تک ٹینشن فری رہتے تھے، سب خیریت ہے۔ 1 مہینے کے بعد پھر دل گھبرانا شروع ہوتا تھا، جواب کیوں نہیں آیا، جواب کیوں نہیں آیا، جواب کیوں نہیں، یہ کیفیت تھی۔ آج کتنی دیر لگتی ہے جواب آنے میں؟ 1 مہینہ؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ 1 ہفتہ؟ نہیں جناب۔ 1 گھنٹہ؟ نہیں۔ 1 منٹ؟ چھوڑیے، منٹ بھی زیادہ ہے، ودن سیکنڈ اگر ڈبل کلک ہو کر کے بلو نہ ہو جائے تو مزاج پر بار ہوتا ہے کہ نیٹ کہیں ڈسکنیکٹ ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ودن سیکنڈ کتنے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اتنی دیر میں کیوں جواب دیا آپ نے؟ عجیب ہے، جیسے لگ رہا ہے ہم موبائل لیے خالی اسی لیے بیٹھے تھے کہ آپ سلام کریں، ہم جواب دیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ آج وہ چیز لمحوں میں بدل گئی جو کل 1 مہینے میں ہو رہی تھی۔ اگر یہاں سے ہمیں کتاب منگانا تھی، ہم یہاں جب طالب علم تھے تو ایک ادبیات میں ایک چیز کی شرح منگانا تھی ایران سے، اور خط لکھا گیا، وہ گیا، پھر اب انتظار ہمیں 5-6 مہینے سے زیادہ لگ گئے اس کتاب کو یہاں پہنچنے میں، کوئی آنے والا ملے، پھر وہ لانے پر راضی ہو، کیونکہ ویٹ ہوتا ہے اس میں۔ ایک خط تو بھاری پڑتا ہے انسان کو لانے والے کے لیے، کہ خط کتاب بالآخر وہ آئی۔ آج کیا ہے؟ آج لمحوں میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں، ہزاروں صفحات پر مشتمل کتاب لمحوں میں یہاں سے وہاں ٹرانسفر ہو رہی ہے۔ ہم نے کہا فلاں چیز بھیج دیجئے، انہوں نے فوراً PDF نکالو، کر سے بھیجا، لمحوں کے اندر واپس ہو گئی۔ یہ ایجاد نہیں ہے؟ لیکن اپنی بات تو خود ہی کاٹ دیا تو سناٹا چھا گیا۔ یہ ایجاد نہیں ہے؟ آج ہزاروں مائل پر بیٹھا ہوا انسان سامنے والے کو دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، یہ ایجاد نہیں ہے؟ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سائنس ایجاد نہیں کرتی؟ کل یہ چیز نہیں تھی، آج وجود میں ہے۔ کل تک آپ کی آواز یہاں سے وہاں نہیں جا سکتی تھی، آج جا رہی ہے۔ لائیو میں آ رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا پروگرام کب شروع ہوا، لائیو جس طرح آپ سن رہے ہیں اس طرح ہم بھی سن رہے تھے، 100 کلومیٹر سے اس طرف تھے مثلا۔ کیا ہے؟ یہ ایجاد نہیں ہے؟ ممکن ہے کوئی ابھی بھی سن رہا ہو، خدا نخواستہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ یہ ایجاد نہیں ہے؟ توجہ کریں، یہاں سے وہاں فوٹو ٹرانسفر ہو رہا ہے، یہاں سے وہاں آواز ٹرانسفر ہو رہی ہے، یہاں سے وہاں کتاب جا رہی ہے، یہ ایجاد نہیں ہے؟ اب یہیں پر میرا سوال ہے، یہ ایجاد ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں ہے۔ سائنس کہے گی ہے۔ وجود ایجاد کسے کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے، آپ جوشن کبیر پڑھتے ہیں، جوشن کبیر جو شبائے قدر میں انشاءاللہ شب قدر آئیں گی، آپ پڑھیں گے 1000 نام ہیں اللہ کے۔ ان 1000 نام کو زبان پر جاری کر کے بندہ 100 مرتبہ ایک دعا کرتا ہے کہ جہنم سے آزاد کر دے، بس اتنی سی بات ہے۔ پوری جوشن کبیر کا خلاصہ یہ ہے، 1000 نام پڑھ کر کے 100 مرتبہ کہنا ہے جہنم سے آزاد کر دے، بس۔ ان 1000 نام جو پروردگار عالم کے لیے جاتے ہیں، ان میں سے ایک نام ہے یا من خلق الاشیاء من العدم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
ہے کہ نہیں؟ 1000 نام پڑھ کر کے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نام ان میں سے یہ ہے خلق الاشیاء من العدم، اے وہ جو چیزوں کو وجود میں لاتا ہے، خلق کرتا ہے عدم سے۔ عدم یعنی نہ ہونا، وجود یعنی ہونا، یہی تو ہے نا، وجود یعنی ہونا، ایگزسٹنس، عدم یعنی نہ ہونا، ناٹ ایگزسٹنس۔ خوب سائنس نے بھی تو یہی کیا۔ کل تک جو آپ تصویر یہاں سے وہاں نہیں بھیج سکتے تھے، آج بھیج رہے ہیں۔ کل تک لفظوں پہ غور کریں، کل تک نہیں جاتی تھی، آج جا رہی ہے عدم سے وجود۔ نہیں جاتی تھی عدم، آج جا رہی ہے وجود۔ ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، اپنی بات پر اڑا ہوا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی عدم سے وجود دے ہی نہیں سکتا، صرف پروردگار عالم دیتا ہے۔ اگر دوسرا ہوتا تو جوشن کبیر میں اس کی صفت بن کے نہ آتا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ میں نام کہتے ہی اس میں جس سے انسان پہچانا جائے، مثلا اگر پروردگار ہے، اگر یہ یا من خلق الاشیاء من العدم، اگر کوئی اور بھی ہو تو کون سی خاص بات ہے پروردگار کے؟ دوسرا بھی تو ہے جو ایسا کر رہا ہے۔ نہیں، مخصوص ہے ذات باری سے۔ یہ خلق الاشیاء من العدم، جو عدم سے وجود دیتا ہے، تو سائنس بھی تو دے رہی ہے۔ کل تک یہ چیز نہیں تھی، آج سامنے ہے۔ توجہ کیجئے گا، بس زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا یہ بتائیے کہ یہاں سے دنیا کے اس سرے پر میری جناب مولانا محسن صاحب تشریف تھے، باہر گزارش ہے کہ اندر تشریف لے آئے، اچھا لگے گا۔ آپ میزبان صحیح، مگر یہ ہمارے لیے سوء ادب ہوتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خب یہاں سے وہاں جو چیز جا رہی ہے، مثلا میری آواز یہاں سے دوسرے شہر تک جا رہی ہے، دنیا کے اس سرے سے دنیا کے اس سرے پر آواز بھی جا رہی ہے، انسان کا فوٹو بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے، انسان کا لہجہ بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ یہیں پہ میرا سوال ہے، میری آواز کو یہاں سے وہاں تک کون سا سائنسداں لے کے جاتا ہے؟ کون سا سائنسداں ہے جو یہاں سے وہاں تک میری آواز کو لے کر کے جا رہا ہے، یا میری تصویر کو لے کر کے جا رہا ہے؟ یا کیسی باتیں کرتے ہیں، سائنسداں تھوڑی لے کے جاتا ہے، پھر کون لے کے جاتا ہے؟ کہا ویوز کے ذریعے سے، ہواؤں کی لہروں کے ذریعے سے جاتی ہے۔ بس سوال اسی جگہ پر ہے، سوال اسی جگہ پر ہے کہ ان ہواؤں میں تصویر کو یہاں سے وہاں لے جانے کی طاقت آپ نے دی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ یہاں سے وہاں تک ان آواز کو لے جانے پر، لہجے کو لے جانے پر، کتابوں کو ٹرانسفر کرنے پر یہ صلاحیت ہواؤں کے اندر کسی سائنسدان نے دی ہے یا پروردگار عالم نے دی ہے؟ پہلے سے موجود ہے؟ کہ یہ تو پہلے سے موجود ہے۔ تو کسی موجود سے استفادہ کر کے موجود بنانا، کسی موجود سے لے کر کے موجود کو بنانا، دو چیزوں کو ملا کے تیسری چیز کو ایجاد کر دینا، اس کو ایجاد نہیں کہا جا سکتا۔ یہ انکشاف تو ہو سکتا ہے۔ سائنس کو 1400 برس لگے ہیں، نہیں، سائنس کو ہزاروں برس لگے ہیں یہ سمجھنے میں کہ ہواؤں میں یہ طاقت موجود ہے۔ سائنس نے یہ طاقت دی نہیں ہے، بلکہ سمجھنے میں وقت لگا کہ اتنی طاقت موجود ہے ہواؤں کے اندر۔ کیوں؟ اگر آج تم یہ کام کرو تو اپنے کام پر ناز کرو۔ اگر کل قرآن کہہ رہا ہو انا آتیک بہ قبل ان یرتد طرفک،
اگر کل قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کر رہا ہو کہ جناب سلیمان پوچھتے ہیں کون ہے ایکم یاتینی بعرشہا، کون ہے جو اس کے تخت کو جا کر کے لے آئے، تو جن نے کہا انا آتیک بہی قبل ان تقوم من مقامک، میں جا کر کے لاؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کھڑے ہوں، یا اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو۔ قرآن مجید خاموش ہے، یعنی عکاسی کر رہا ہے کہ جناب سلیمان نے کوئی جواب نہیں دیا، چونکہ مزاج سلیمانی پر بار تھا کہ بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ مزاج سلیمانی بار تھا کہ بہت دیر ہو جائے گی، اس نے کہ جو رشتہ دار بھی تھا، جو شاگرد بھی تھا، اور وزیر ہونے والا تھا یا وزیر تھا، اس نے آواز دی انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکائے جا کے لاؤں گا۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ آج دنیا اپنی کم ظرفی پر جنوں کو اہم سمجھے، آج لوگ یہ سمجھیں کہ جنوں میں طاقت زیادہ ہے، قرآن بتا رہا ہے کہ انسان میں طاقت زیادہ ہے، انسان میں کمال زیادہ ہے۔ تم اپنی انسانیت کو سستے میں نہ بیچو، بہت اوپر جاؤ گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ انا آتیک بہی قبل، آ جائے گا کوئی بات نہیں، آ جائے گا پانی محشر انشاءاللہ، بنا رہے ہوں گے ہائیڈروجن آکسیجن ملا کر کے انشاءاللہ۔ سائنس کی ایجاد پہ گفتگو ہے، پانی کا بھی تو یہی ہے نا، آکسیجن اور ہائیڈروجن ملا کر کے انشاءاللہ تو ہو رہا ہوگا، آئے گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ خوب، انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک، سائنس نے آج سمجھا ہے، قرآن اسی وقت کہہ رہا ہے، ہواؤں میں یہ طاقت موجود ہے۔ اور بس میں آپ سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اور اس پر انشاءاللہ جو لوگ زندہ رہیں گے وہ جب یہ ترقی ہوگی تو اس کی تائید کریں گے۔ آج تک سائنس اس فارمولے کو سمجھ نہیں سکی جس کو جناب آصف ابن برقیہ نے اپلائی کیا تھا۔ توجہ کریں، آج تک سائنس سمجھ نہیں سکی، 50% سمجھی ہے، 50% سمجھی ہے وہ فارمولا جس کو جناب آصف ابن برقیہ نے استعمال کیا تھا۔ مادے کو انرجی بنانا تو آ گیا سائنس کو، لیکن انرجی کو مادے میں تبدیل کرنا نہیں آیا۔ آصف ابن برقیہ نے تخت بلقیس کو وہاں مادے سے انرجی بنایا، نور کی طاقت سے رفتار سے لائے، یہاں پر آ کر کے انرجی کو مادہ بنایا، لمحہ نہ لگا اس کو وہاں سے یہاں تبدیل ہونے میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ جناب آصف ابن برقیہ کون؟ جن نہیں، ملک نہیں، پھر انسان، نبی نہیں، رسول نہیں، امام نہیں، انسان، ایک نبی کا شاگرد۔ اب میں نہیں کہنا چاہتا، گفتگو کہیں سے کہیں پہنچنے والی ہے کہ آصف ابن برقیہ نے بتا دیا، جناب سلیمان نے بتا دیا، اور آصف ابن برقیہ نے سمجھا دیا کہ دیکھو نبی کا جانشین ایسا ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ اب بھی نہیں سمجھ میں آ رہا انسان کے، نبی کا جانشین جناب سلیمان کا جانشین ایسا ہوتا ہے۔ خوب، یہ جناب سلیمان کے جانشینی کیفیت ہے جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ خوب، تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ کیفیت یہ ہے جناب انسان کی،
کوئی ذرہ کائنات میں بلا سبب نہیں پیدا کیا گیا. وہ ہمارے لیے مفید ہو یا مضر ہو ہمیں نہیں معلوم. جناب موسیٰ گزر رہے ہیں, دیکھا کیڑا زمین پر رینگ رہا ہے. ہوتا ہے نا بارش وغیرہ میں, کھڑے کو سوچنے لگے کہ یہ کیوں پیدا کیا گیا آخر. اگر آپ ایک ایک گلاس لائیں گے تو کئی مرتبہ لانا پڑے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. خوب جناب موسیٰ اسے دیکھ رہے ہیں بہت دیر سے کہ یہ آخر یہ افحسبتم, یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بیکار بنا ہے, اگر یہ کہہ دیں تو نبوت فی امان اللہ ہو جائے, یہ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن سوچ رہے ہیں یہ آخر اس کی خلقت کا سبب کچھ تو ہوگا بالآخر کیا ہے. یہ معمولی اس پورے یونیورس میں کتنا سا کیڑا رینگ رہا ہے ایسے ایسے. ہاتھ بلند کیے بارگاہ خالق منان میں, پروردگار تو نے اس کیڑے کو کیوں پیدا کیا. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ بھی بار تھا پروردگار کے لیے, یہ بھی بار تھا. اگر بار نہ ہوتا تو جواب کچھ اور آتا. جواب آیا موسیٰ یہ کیڑا بھی بہت دیر سے یہی پوچھ رہا تھا, یہ بھی بہت دیر سے یہی پوچھ رہا تھا کہ تو نے موسیٰ کو کیوں پیدا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر. مزاج خالقیت سمجھانا تھا. جناب موسیٰ اعتراض نہیں کر رہے, اللہ کا نبی ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ زبان اعتراض پر پہنچ جائے. نہیں, استفہام حقیقی اگر کہیں ہے تو نبی کے یہاں. اگر استفہام حقیقی معنی رکھتا ہے تو نبی کے یہاں معنی رکھتا ہے کہ جہاں سوال کرتا ہے نبی رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ, پروردگار مجھے دکھا دے کہ مردے کو کیسے زندہ کرتا. دیکھ رہے سوالات نبی, یعنی یہ بھی بار تھا کہ تم اس حد تک بھی اگر کہیں ذہن میں کوئی ایسی چیز آنے پائے, ترک اولا بھی اگر خبردار نہیں. اور جب اتنی سی چیز بے سبب نہیں تو جو شاہکار قدرت ہو, توجہ کیجئے گا, بس اسی پر گفتگو رکے گی انشاءاللہ اور اسی پر بات تمام ہوگی. اور میرے سامنے آگے کوئی حد نہیں ہے, چونکہ ہم پہلے مولانا صاحب کے ساتھ تو حد تھی نماز اور اذان, ہمارے سامنے الحمدللہ کوئی حد ود نہیں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہمارے لیے کوئی حد نہیں ہے. ہاں جی جی نہیں, لیکن وہ حد ہمارے حق میں ہے. ہم سے کہا گیا کہ اتنے بجے کے بعد تیار ہوگا. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. وہ آپ کا اشارہ بے فائدہ ہو گیا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. جی یہ بھی کبھی کبھی ہوتا ہے, مولوی کئی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک جگہ مولانا صاحب مجلس پڑھ رہے تھے, پرچہ آیا, تو جب مجلس کے درمیان پرچہ آتا پبلک بڑی خوش ہوتی ہے کہ یہ آیا ہوگا مختصر کیجئے. انہوں نے دیکھا, انہوں نے دکھا دیا کہ جس پہ لکھا ہوا ہے کہ ابھی کھانا تیار نہیں ہے اور پڑھتے رہیے. یہ پر ہو چکا یہ واقعہ ممبر پہ, آج انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. تو جو شاہکار قدرت پروردگار ہے, جس سے بڑی مخلوق کارخانہ قدرت میں ڈھلی ہی نہیں, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے, جس سے بڑی مخلوق پروردگار عالم کے پاس ہے ہی نہیں, یعنی جناب انسان, وہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا بے سبب. کئی طرح کی مخلوق پروردگار, 5 طرح کی مخلوق تقریباً پروردگار عالم کی دنیا میں ہیں, یعنی دنیا میں کیا کائنات میں ہیں. جمادات یعنی زمین, پتھر, نباتات, پیڑ پودے, حیوان, جانور, ملک اور انسان. آخری مخلوق کا نام ہے جناب انسان, آخری مخلوق. اس سے بڑی مخلوق کارخانے قدرت میں ہے ہی نہیں. کیسے کہہ رہا ہوں, اس کی دلیل ولیل دینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے, صرف ایک جملہ ہے جو اپنے آپ میں خود دلیل ہے. اگر اس سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی
توجہ کیجئے، اگر اس سے بہتر کوئی مخلوق ہوتی تو محمد اور آل محمد اس صورت میں آتے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ان حضرات کا بصورت انسانی آنا اس بات کی علامت ہے کہ اس سے بہتر مخلوق نہیں، اس سے بہتر مخلوق نہیں، اور ایسی مخلوق بے سبب سوال ہی نہیں۔ اس لیے پروردگار عالم نے روکا، خبردار خیال بھی نہ کرنا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو؟ اور بس آخری منزلیں کہ ایسی مخلوق، کسی مخلوق کے لیے ہمیں یہ نہیں ملا، لیکن صرف جناب انسان کے لیے آواز دی، سنو انی خالق بشرا، میں بشر بنانے والا ہوں۔ عجب، پہلے سے اعلان ہوا کارخانہ پروردگار کے بزم ملکوتی میں، ملائکہ کے درمیان ابھی تک کچھ نہیں ہے کہ عالم وجود میں کوئی چیز نہیں آئی، بس بنام انسان پہلی مرتبہ اعلان ہو رہا ہے، انی خالق بشرا، میں بشر بنانے والا ہوں، من طین، گیلی مٹی سے۔ عجب، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا لوں، ابھی نہیں، جب میں اسے بنا لوں، ٹھہرو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، تو پھر انتظار نہ کرنا، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فوراً سجدے میں گر جانا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ میں رک کے اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ محسوس ہو جائے بات۔ قرآن مجید نے پروردگار کے لیے دو طرح کی لفظیں استعمال کی ہیں، ایک واحد اور ایک جمع، سنگولر پلورل آج کی زبان میں، دو طرح کی لفظیں استعمال کی ہیں پروردگار عالم نے۔ کہیں پر کہا ہے مالک نے میں، اور کہیں کہا ہے ہم، دونوں لفظیں قرآن مجید نے رکھی ہیں اللہ کے لیے، اور دونوں سے مراد اللہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس میں سے بھی وہی مراد ہے، کوئی بیچ میں آ ہی نہیں سکتا، چونکہ لفظ میں ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور کہیں پر ہم ہے کہ جہاں پر بھی مراد خدا ہے، بیچ میں گنجائش ہے۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ جب لفظ ہم قرآن میں استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کا لشکر۔ مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ تو خود جناب پروردگار انا انزلنا کو لے کر کے پیغمبر تک نہیں آیا، بلکہ بیچ میں واسطہ فیض ہے، خدا سے کسی اور تک، وہاں سے جبرائیل تک، جبرائیل سے پیغمبر تک واسطے آ رہے ہیں بیچ میں۔ ان سارے واسطوں کو مد نظر رکھ کے، جملوں پر غور کیجئے گا کیونکہ مجھے جملوں سے کام ہے، ان سارے واسطوں کو مد نظر رکھ کے کہتا ہے ہم۔ توجہ کیجئے، جبکہ بات اسی تک جائے گی آخر میں، جیسے آپ کہیں کہ یہ بلڈنگ ہم نے بنوائی ہے، ہم نے بنائی ہے، جبکہ بیچ میں کتنے مستری کام کر رہے تھے، لیکن آخر چونکہ آپ ہیں، ملکیت آپ کی ہے، لہذا منسوب آپ سے ہوگی۔ ہم نے لکھا ہے، جبکہ ہاتھ لکھ رہا ہے، قلم لکھ رہا ہے، لیکن منسوب ہوتا ہے انسان سے۔ خوب، ہم نے نازل کیا ہے اس کو شب قدر میں قرآن مجید کو، مثلاً چونکہ ہم حاصل ہیں ہمارے حکم سے، جبرائیل اس کو لے کر کے ایک مقام سے جبرائیل نے لیا، اب اس کے پہلے کا مجھے نہیں پتا، وہاں سے جبرائیل نے لیا اور جبرائیل نے لا کر کے پیغمبر کے سپرد کیا۔ کبھی وقت ہوگا تو گزارش کروں گا کہ وہ مقام کون، لیکن بہرحال لا کر کے پیغمبر کے پاس دیا، یعنی ہم، بیچ میں واسطے آئے۔ کہیں پر واسطوں کو اگنور کر کے کہتا ہے، عجیب ہے، جہاں پر لفظ انی آتا ہے یا میں آتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے ہم نہیں کہا، میں کہا ہے۔ انی خالقن، میں خلق کرنے والا ہوں، یعنی مسئلہ خلقت کا تھا تو ہم نہیں ہونے دیا۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد۔
انی خالق، میں خلق کرنے والا ہوں. خوب توجہ کیجئے، میں خلق کرنے والا ہوں. اب یہ ایک بہت ہی اہم گفتگو اس مقام پر ہے کہ چونکہ خلقت کا مرحلہ تھا، پروردگار عالم نے انی کو رکھا، میں رکھا، ہم نہیں ہونے دیا. اب اس کی وجہ کیا ہے وہ کبھی اور اس کے بعد کہتا ہے خالقن، بنانے والا ہوں بشرن، میں ایک بشر کو من طین، مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں بنا لوں. جبکہ خلقت جناب آدم میں روایتیں بتاتی ہیں کہ فرشتوں سے کہا جاؤ زمین سے مٹی لے کر کے آؤ، اور ایک پورا مرحلہ یہاں سے لایا وہاں سے لایا، کیوں کیا کیسے وہ آپ روایات میں اس کو جانتے ہیں. جہاں مٹی لے کر کے آؤ، فرشتے لے کر کے آئے، پانی میں اور مٹی کو گوندھا گیا، پتلا بنایا گیا اور ایک شکل انسانی دے کر کے تیار کیا فرشتوں نے. میرے مالک یہ سارا کام تو فرشتے کر رہے ہیں، لیکن تو کہہ رہا میں. عجیب ہے. یعنی چونکہ انسان کی خلقت کا مسئلہ ہے، واسطوں کو اگنور کر رہا ہے. اب یہ وہاں بھی اور بہت سے حقائق ہیں، لیکن اب چونکہ اگر اسی کا وقت ہو گیا تو پھر بات رہ جائے گی. واسطوں کو اگنور کر رہا ہے پروردگار عالم. انی، میں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے بنا لوں. ابھی بھی سجدے میں نہ گرنا، بنانے والا میں ہوں، لیکن ابھی سجدے میں نہ گرنا. وَنَفَخْتُ فِيهِ، پھر وہی میں روح ڈال دوں، روحی، اپنی روح. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے کے سارے اس کے لیے سجدے میں گر جانا. کس سے کہا؟ ملائکہ سے. سجدہ جس کے سامنے کیا جائے وہ افضل ہے یا جو کرے وہ افضل ہے؟ فرشتوں کی جبی پیشانیوں کو خم کر دیا جناب انسان کے سامنے. اب یہ انسان کا اب یہاں پر کیوں میں پھر عرض کر رہا ہوں بار بار، کہ اس کو نہیں عرض کروں گا چونکہ پھر بات کہیں سے رک جائے گی کہ سجدہ بالآخر کس کو تھا اور کس لیے تھا. یہ بات انشاءاللہ کبھی اور. میں جب بنا لوں اور روح ڈال دوں تو سجدے میں گر جانا. سارے کے سارے ملائکہ، قرآن مجید نے منظر کشی کی، فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تاکید پر تاکید. سارے کے سارے ملائکہ نے سجدہ کر لیا. کس کے سامنے؟ انسان کے سامنے. جناب انسان یعنی جناب آدم ابھی بن کر کے تیار ہوئے اور جناب آدم میں روح پروردگار آئی اور سارے ملائکہ سجدے میں جھک گئے اور سجدہ کر لیا. اللہ، سوائے جناب ابلیس کے، انہوں نے سجدہ نہیں کیا. بس اسی پر میں رکوں گا اور یہیں پر بات تمام ہوگی. شیطان نے سجدہ نہیں کیا، ابلیس نے. اللہ ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، کافروں میں سے ہو گیا. اس نے سجدہ نہیں کیا. توجہ کیجئے گا. خوب پروردگار عالم نے پوچھا اس سے، یا ابلیس، یا لگا کسی اور کے آگے، یا ابلیس ما منعک ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ عجیب بات ہے. یہ نہیں کہہ رہا تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، لما لا تسجد، نہیں سجدہ کیوں نہیں، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ ما منعکا، تجھے کس چیز نے روکا؟ ما منعکا ان تسجد، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ لما، اس کے سامنے سجدہ خلقتو بیدیا، تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا؟ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. خلقتو بیدیا، کتنی نسبتیں اپنی طرف دی. انی خالقن بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اب یہاں پر لما خلقتو، میں نے خلق کیا تھا، بیدیا، اپنے دونوں ہاتھوں سے. اب یہ یہاں پر گفتگو بڑی عجیب ہے، بڑے نازک موڑ پر ہے، تھوڑی سخت بھی ہے، لیکن میں اس سخت کی طرف نہیں جاؤں گا. توجہ کیجئے گا. شیطان نے ٹوٹلی اس بات کو اگنور کیا اور کہتا ہے کہ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اچھا آپ اس سے بہتر ہیں؟ کہا ہاں میں اس سے بہتر ہوں. دلیل؟
کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، بالکل واضح دلیل، تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. چونکہ شیطان جن تھا، ملک تو تھا نہیں، جن تھا. ملک ہوتا تو اس میں حکم عدولی کی گنجائش نہ ہوتی، جن تھا لہذا حکم عدولی کر گیا. تو نے مجھے آگ سے بنایا، اسے مٹی سے بنایا. دیکھ رہے ہیں کسی چیز کو اگنور کر رہا ہے. لیکن بہرحال اس پر اس وقت بحث نہیں کروں گا میں. جو بحث کرنا ہے آپ کے سامنے وہ یہی لفظ تھا کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. علماء تشریف فرما ہیں، آپ پوچھیں، آپ ترجمہ کریں کہ تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنی قدرت سے بنایا تھا. ترجمہ غلط ہے. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے. سناٹا کہ یہ اتنے آسانی سے آپ نے کہہ دیا غلط ہے. اپنا ہاتھ دیکھیے پہلے معذرت کے ساتھ. لیکن صحیح، قرآن مجید جس لہجے میں گفتگو کرتا ہے ہمیں ترجمے میں لہجہ بدلنے کا حق نہیں ہے. اگر قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ اس عالم میں کہ تم مست ہو، تو کوئی ترجمہ نہیں کر سکتا کہ نماز نہ پڑھو اس عالم میں کہ تم مست ہو. یہ تو قرآن بھی کہہ سکتا تھا، پھر کیوں نہیں کہہ رہا؟ کوئی وجہ ہوگی، آپ نہیں سمجھے، یہ بات اور ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. بعض اوقات ہماری ذرا سی کسی چیز میں اضافے کی بنیاد پر اور یا کمی کی بنیاد پر بہت بڑا فرق پیدا ہوتا ہے. اب بات آ گئی ہے، زبان پر جملہ ہے، جلدی سے گزارش کر دوں تاکہ میری بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے. آپ دیکھیے یہ آیت سب کو یاد، جتنے یہاں بیٹھے ہیں یہ آیت سب کو یاد ہوگی. ان الدین، سب نے پڑھ دی، ان الدین عند اللہ الاسلام. جب کوئی خطیب بچہ مجلس پڑھنا شروع کرتا ہے اسی آیت سے شروع کرتا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام. دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ، یہی ہے نا، پسندیدہ دین اسلام ہے. انا، بے شک، الدین، دین، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اسلام، اسلام ہے. پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ کہیں بریکٹ میں لکھا، کہیں بغیر بریکٹ کے. یہ پسندیدہ کس چیز کا ترجمہ ہے آخر؟ اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے. پسندیدہ کہاں سے آیا؟ کیا پروردگار عالم کو کہنے میں کوئی تکلف تھا کہ ان الدین المحبوب عند اللہ الاسلام؟ اللہ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ دین اسلام ہے. کیوں نہیں کہہ رہا؟ ایک پوری اس کے پیچھے تھیوری ہے، ایک پوری آئیڈیالوجی ہے جس کو خراب کر دیا اس لفظ پسندیدہ نے. توجہ کیجئے، قرآن مجید کہنا چاہتا ہے کہ کوئی دین ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک سوائے اسلام کے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہمارے ذہن میں پہلے سے تھا کہ عیسائیت اور مسیحیت اور یہودیت یہ بھی اللہ کے دین ہیں، اور کرسچینٹی مثلا جو یہ سبھی. اور آج آپ لکھ کر کے دیکھیے، سرچ کیجئے ادیان آسمانی، فوراً آئیں گے 3 دین: یہودیت، مسیحیت، اسلام. 3 دین ادیان اسلامی کے نام سے، ادیان الہی کے نام سے. تو یہ پہلے سے ذہن میں بیٹھا تھا. اب ترجمہ کیسے کریں؟ پسندیدہ بڑھا دیا. پوری ایک بات بھی یہاں سے وہاں تک ادھر سے ادھر ہو گئی، پوری تھیوری تبدیل ہو گئی ایک لفظ سے. کیوں؟ اس لیے قرآن یہ کہہ رہا تھا دین کوئی ہے ہی نہیں سوائے اسلام کے. توجہ کریں آپ. تو اسی طریقے سے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم قرآن مجید میں ادھر یا ادھر ذرہ برابر بھی کچھ کر سکے. اگر نہیں معلوم تو ہم صاف لکھیں، ہمیں نہیں پتا اس بارے میں. جو ہمارے جو ذمہ دار مفسرین لکھتے واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم کیا ہے یہاں پر. قرآن مجید کہہ رہا تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. توجہ کیجئے میرے عزیزو، یہ 2 ہاتھ کون سے؟ بس میں اسی کو بیان کروں گا، بات تمام. جبکہ اس کو بیان نہیں کر پاؤں گا، صرف ترجمہ کروں گا، بات تمام. یہ 2 ہاتھ کون سے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے جس کو میں نے اپنے بے یدیا، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. عجیب، یعنی یہ وہ کہہ رہا، ایک نہیں 2، یہ وہ کہہ رہا جس کے ہاتھ نہیں ہیں. وہ ایک نہیں 2 ہاتھ کہہ رہا ہے. اگر اسی آیت پہ کوئی ٹک جائے تو کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، میں نے قرآن میں دیکھا ہے. جیسے آج حدیث لے کر کے آتے ہیں، حدیث میں ہے، ہم نے دیکھا ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد.
اگر کوئی سی جگہ پر ٹک جائیں کہ پروردگار نے کہا 2 ہاتھ ہیں، اس کے بھی ہماری طرح کے ہوں گے، تھوڑا بڑے ہوں گے، مثلا لما خلقت بیدیا، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا تھا. مجھے نہیں معلوم یہ 2 ہاتھ کیا ہیں، میں تفسیر نہیں کرنا چاہتا، لیکن 2 آیتوں کو آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اس سے جو چاہے مطلب نکال لیں. جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے 2 چیزوں کو ہو نہ ہو، توجہ کریں، ہو نہ ہو، یہ انسان کے کسی 2 پہلو کی طرف اشارہ ہوگا. توجہ کیجئے، یہ انسان کے 2 رخ کی طرف اشارہ ہوگا. ایک ہاتھ سے مراد کچھ ہونا چاہیے، دوسرے ہاتھ سے مراد کچھ ہونا چاہیے. دوسری مخلوق جتنی ہے وہ ایک ہاتھ والی مخلوق ہے. انسان وہ ہے جو 2 ہاتھ والی مخلوق ہے. دونوں مخلوق میں انسان میں فرق یہی ہے کہ ساری مخلوقات عالم یا اس ہاتھ کی یا اس ہاتھ کی، انسان وہ ہے جو دونوں ہاتھوں کا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب وہ 2 ہاتھ کیا ہیں مجھے نہیں معلوم. میں 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں گا، توجہ کیجئے گا. سورہ ملک پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک. توجہ کریں، بابرکت ہے وہ، بنام خدا رحمان و رحیم، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. ایک ہاتھ تو سمجھ میں آ گیا. توجہ کریں، بیدہ الملک، ایک ہاتھ. دوسرا ہاتھ سورہ یاسین، یہ پہلی آیت وہ آخری آیت. سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، منزہ ہے وہ. عجیب لہجہ ہے قرآن مجید کا. جب ملک کی گفتگو کی تو تبارک سے شروع کی، جب ملکوت کی گفتگو کی تو سبحان سے شروع کی. عجیب انداز ہے. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. اگر اسی کو بیان کیا جائے تو اعجازی کیفیت ہے قرآن مجید کی، جسے بیان کر رہا سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، منزہ ہے وہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی ملکوت ہے. عجیب ہے. اب یہ میں نے کہا نہیں سخت ہوگی گفتگو، ہو گئی. کیسے؟ 2 لفظیں دی قرآن نے، دونوں کو لفظ ید سے بیان کیے. ید یعنی ہاتھ. تبارک الذی بیدہ، بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ملک. منزہ ہے وہ جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ملکوت. ساری مخلوقات عالم کو آپ دیکھیں، یا ملکی ہے یا ملکوت کی. جمادات و نباتات و حیوانات یہ سارے کے سارے ملکی، اور ملکم فرشتے جو ہیں یہ ملکوتی. ایک ہاتھ والے یہ ہیں، دوسرے ہاتھ والے وہ ہیں. یہ تنہا انسان ہے جو دونوں ہاتھوں کو لیے ہوئے ملک کا بھی جوہر ہے، ملکوت کا بھی جوہر ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. ایک اور صلوات محمد اور آل محمد. یہ انسان ہے جس کے پاس ملک بھی ہے اور جس کے پاس ملکوت بھی ہے. ملک کسے کہتے ہیں بس آخری لفظیں بیان نہیں کر پاؤں گا، معذرت خواہ ہوں. یہاں تک لانا تھا اور اس کے بعد کے کچھ منزلیں ہیں اس کو نہیں عرض کر پاؤں گا. چودہ ہم نے وقت میں گنجائش اب زیادہ باقی نہیں ہے، بس بات کو تمام کر رہا ہوں. انسان وہ ہے جس میں ملک کا جوہر بھی ہے، انسان وہ ہے جس میں ملکوت کا جوہر بھی ہے. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا. توجہ کیجئے گا. ملک یعنی کیا؟ اردو والا ملک نہیں ہے جس سے آپ کنٹری ونٹری سمجھیں. ملک یعنی یہ عالم ملک، جتنا کچھ ہمارے سامنے اس دنیا میں نظر آ رہا ہے سب ملک ہے، سب ملک ہے.
ذرے سے لے کر ایک کہکشانوں تک آپ چلے جائیے، یہ پورا یونیورس جو اس دنیا کا گیلیکسی جو سامنے ہے، یہ سب عالم ملک کا حصہ ہے۔ خوب، یہ سارا ملک ہے۔ فرشتہ کس چیز کا ہے؟ فرشتہ عالم ملک کا نہیں ہے، ملکوت کا ہے۔ اسی لیے ملک والے اسے نہیں دیکھ پاتے، وہ ملک والوں کو دیکھتا ہے۔ کاش اس کے بیان کا موقع ہو اور انسان عرض کرے کہ چونکہ ملکوت کا ہے لہذا ملک والے اسے نہیں دیکھ پاتے، وہ ملک والوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی ملک والا اپنے آپ کو بلند کر لے، ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ انسان میں دو جوہر دیے، بس منزلیں تمام ہو گئیں۔ ایک جوہر ملکی، دوسرا جوہر ملکوتی۔ ملکی جوہر بغیر کسی تفصیل کے عرض کروں گا، ملکی جوہر اس کا جسم، ملکوتی جوہر اس کی روح۔ قرآن مجید نے دونوں کو بیان کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، یہ ملکی جوہر تھا، جب میں اسے بنا لوں، ابھی سجدہ نہ کرنا کہ اس کا جوہر ملکی سجدے کے قابل نہیں ہے۔ توجہ کریں، چونکہ ملکوت کو جھکانے والا ہے، فرشتوں کو جھکائے گا تو ملک کے سامنے کیسے جھکا دے؟ توجہ کریں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں بنا لوں، میں بنا لوں، کسی کو شامل نہیں کر رہا کہ تم سمجھو کہ کسی کی شمولیت سے سجدہ نہیں کروایا، نہیں، میں بنا لوں، لفظ ہم استعمال نہیں ہوا، میں بنا لوں، میرا بنایا ہوا بھی اگر ملکی ہو تو قابل سجدہ نہیں۔ ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں بنا لوں، ابھی سجدہ نہ کرنا، چونکہ ابھی اگر سجدہ کروا دیتا تو سجدہ فاضل بے مفضول ہوتا، نہیں، بلکہ کہا رکو، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، ابھی نہیں، رکو، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اپنی روح ڈال دوں تو اب چونکہ ملکوت آ گیا لہذا سجدے میں گرو، چونکہ تم بھی ملکوت کے ہو، یہ بھی ملکوت کا، اس کی نسبت میری جانب ہے لہذا قابل سجدہ ہے۔ آخری فقرے آپ دیکھیں، شیطان نے انکار کر دیا، کہتا میں بہتر ہوں، کیوں جھک جاؤں سجدے میں؟ اچھا دلیل کیا ہے؟ دلیل میں نے دی، میں مٹی سے یا آگ سے؟ پروردگار نے شیطان کا جواب نہیں دیا۔ قرآن پڑھیں، کوئی جواب نہیں دیا، نہ شیطان کے دعوے کو کاٹا نہ دلیل کو کاٹا۔ میں آپ سے کہوں یہ انگوٹھی ہے، دلیل دے رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں انگوٹھی ہے، دلیل دے رہا ہوں ایسی بنی ویسی بنی، آپ پہ نکل جائیے یہاں سے، یہ کوئی بات ہوئی؟ آپ ثابت کریں کہ انگوٹھی نہیں ہے، نکل کے جائیے۔ خدا نے یہی کیا، اس نے کہا، پوچھا کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہا میں بہتر ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ کہا میں آگ سے، یہ مٹی سے۔ قدرت نے کیا کہا؟ نہ یہ کہا کہ تو آگ سے نہیں، نہ یہ کہا کہ یہ مٹی سے نہیں، نہ یہ کہا کہ آگ مٹی سے بہتر نہیں، بلکہ کہتا فخرج، نکل۔ عجیب انداز قرآنی ہے، فخرج منہا انکا رجیم، نکل جا، تو راندہ درگاہ ہے، تو یہاں سے نکل۔ مالک کچھ کہہ تو دے، مالک کچھ کہہ تو دے گا، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملعون نے اگنور کیا ہے، جواب موجود ہے۔ میں نے کب، اگر میں نے کہا ہوتا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میں بنا لوں تو سجدے میں گرنا، تو اس کی بات صحیح تھی۔ میں نے یہ کہا ہی نہیں کہ جب بنا لوں تو سجدے میں گرنا، مٹی کو سجدہ نہیں کروایا۔ میں نے کہا جب روح ڈال دوں تو سجدے میں گرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔
اور یہ ملعون میری روح کو اگنور کر رہا ہے، خاکی پیکر کو بولڈ کر رہا ہے، لہٰذا میری نظر میں قابل جواب بھی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ایک اور پڑھ دیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ آپ نے اہمیت انسان کو محسوس کیا؟ انسان میں دو جوہر ہیں، ایک ملک کا یہ زمینی جوہر، ایک ملکوت کا روحانی جوہر۔ اگر یہ انسان زمین کی طرف چلا جائے تو زمین والوں سے پست ہو جائے گا، کیونکہ اس کو چھوڑ کر کے آ رہا ہے نا۔ اور اگر ملک ملکوت کی طرف اور آسمانی اور روحانی جوہر کی طرف جائے تو ان لوگوں سے بہتر ہوگا کہ جو پہلے سے وہاں موجود ہے۔ یہ کیفیت کسی مخلوق میں نہیں ہے سوائے انسان کے۔ میرے عزیزوں، ہمیں اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ بچوں، جوانوں، نوجوانوں، اپنی اہمیت کو پہچانو۔ سارا دن ہمیں صرف ملک میں نہیں گھومنا چاہیے۔ صبح ہوئی تو ملک، ظہر ہوئی تو ملک، شام ہوئی تو ملک، ملکی میں ٹہلنے، کھانا پینا، رکنا پڑنا، سونا جاگنا، اسی میں گھوم رہے ہیں۔ یہ صرف ہمارا ایک جوہر ہے ملکی، جو کسی لائق نہیں ہے۔ کسی لائق نہیں، یعنی اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں جو قابل سجدہ تھا فرشتوں کے سامنے، وہ ملکوتی جوہر ہے۔ کبھی ہمیں اپنے اس جوہر پر کام کرنا چاہیے کہ جہاں روح کی تربیت ہو جائے، جہاں روحانیت میں انقلاب پیدا ہو جائے، جہاں انسان ملک کو چھوڑ کے ملکوت کی طرف مائل ہو جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا یہ جو آپ 4 رکعت نماز پڑھ کر کے آئے، یہ نماز عالم ملک کی نہیں ہے، ملکوت کی ہے۔ کھانا ملکی جوہر، عبادات، اب عبادات کے لفظ تو نہ کہوں ورنہ غلط ہوگا، ایسی چیزوں میں جانا ملکوتی جوہر۔ اگر کھانا، پانی پینا اس ملک کو، ملکوت کو قوی کرنے کے لیے ہو تو فائدہ مند ہے، اور اگر اس سے ہٹ کر کے ہو تو عبث ہے، بیکار ہے۔ ہمیں کل جواب دینا ہوگا۔ ایک پانی بھی پیا تو اس لیے تاکہ ملکوت سے نزدیک ہو جائیں۔ نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج ہے۔ معراج یعنی کیا؟ عروج پر لے جاتی ہے، بلند کرتی ہے۔ یہ ملکوت سے آیا ہوا معجون ہے جو انسان کے حوالے کیا گیا۔ بہت اچھا لگا مجھے کہ 2 ذکر کے درمیان، 2 ذکر اہل بیت کے درمیان ایک ذکر الہی پر توجہ دی گئی۔ بہت اچھی چیز ہے یہ کون سی بات ہے کہ اپنے سارے پروگرام ٹائم پر ہوں گے، نماز 10 منٹ بڑھا دیجئے، باتیں پڑھ لیجئے، کون سی خاص بات ہے، کون سی بات ہے یہ؟ ایسا مینج کیجئے کہ ذکر الہی کو اول وقت پہ انجام دیں۔ کوئی اتفاق ہو گیا، کوئی بات ہو گئی، کوئی بارش ہو گئی، کوئی مصیبت آ گئی، بات الگ ہے، لیکن جان بوجھ کر کے کیوں پروگرام ایسے مینج کیا جاتا ہے کہ جہاں نماز کی اہمیت نہ دی جائے؟ امام صادق نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ امام صادق نے یہ نہیں کہا جو نماز کا توہین کرتا ہے ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ امام صادق علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو نماز کا منکر ہے ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ امام صادق نے فرمایا جو نماز کو ہلکا سمجھے، ہمارے سارے پروگرام ٹائم پر ہوں گے، مرثیہ ٹائم پر، سوسخانی ٹائم پر، سلام ٹائم پر، پیشخانی ٹائم پر، خطابہ ٹائم پر، نماز بیچاری مظلوم۔ کیا طریقہ ہے؟ ہمیں اسے بدلنا چاہیے۔ اہل بیت کی رضا اسی میں ہے کہ ہم اس پر توجہ دیں کہ جو ان کا پسندیدہ عمل ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ اور بالکل مجھے ایسا لگا آج جب
پوسٹر بھی دیکھا تھا اس وقت بھی اندازہ پوسٹر میں خیر نہیں تھا، لیکن بعض پوسٹر ہم نے دیکھے جہاں پوسٹر میں اعلان ہوتا ہے. ابھی ایک جگہ مجلس اور پڑھ رہا تھا، وہاں بھی انہوں نے اس کا اہتمام کیا. سوز و سلام و مرثیہ نماز سے پہلے، بیچ میں نماز، ذاکری نماز کے بعد. کیا اچھا انداز ہے، کیا اچھا انداز ہے کہ سردی میں ظاہر سی بات ہے پہلے ہونا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کریے. دقت کیا ہے، آخر وہی نماز پڑھیے جہاں ہے. آج بھی آ کر کے دیکھا جب نماز پڑھ رہے تھے تو احساس ہو رہا تھا. ایک پہلے مجلس ہوئی، اس کو روکا گیا چونکہ اول وقت اذان ہے. اذان ہوئی، اذان ختم ہو گئی، پھر مجلس میں آ گئے. اللہ، کچھ یاد آیا آپ کو؟ کچھ یاد آیا؟ جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے. ایک ساتھی سامنے آیا، مولا اول وقت نماز ہے. عجیب ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد اور آل محمد. میدان جنگ ہے، مولا کائنات جنگ کر رہے ہیں. آسمان کو دیکھا، تلوار نیام میں، کہ مصلی بچھاؤ نماز کا وقت ہو گیا. کہ یا علی، نماز جنگ کے عالم میں. یعنی وہ بیچارے کے ذہن میں یہی تھا کہ ابھی تو ٹائم ہے. جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے ارے کہاں چلی جائے گی کچھ دیر کے بعد. میرے عزیزو، بعض اوقات یہ جملے نہ پڑھنے سے زیادہ مضر ہیں. یہ نہ پڑھنے سے زیادہ مضر ہیں. ارے پڑھ لیں گے ابھی، اب دور کی 2 منٹ. دیکھ رہے یہی اس کے بیچارے کے ذہن میں، مولا جنگ، جنگ کے عالم میں. کہ اسی لیے تو جنگ کر رہے ہیں. اسی لیے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ مولا کائنات کے زمانے کی بات ہے. سن 40 کے پہلے 20 سال میں خانوادہ اہل بیت نے اتنی تربیت کر دی، اتنا مزاج ڈیولپ کر دیا. چونکہ آپ دیکھیے مثلا آپ کسی جگہ گئے تو کسی نے کہا کہ یہاں فلاں مرض ہے، تو ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے اس مرض پہ کام کرے تاکہ مرض ختم ہو جائے. جناب امیر نے دیکھ لیا کہ مرض کیا ہے، اتنا کام کیا 20 سال میں اہل بیت کے گھر نے کہ اب کہنا نہیں پڑا، خود آ گیا. مولا یا اول وقت نماز ہے. کہاں آیا؟ کربلا کے میدان میں. ایسا نہیں ہے کہ امام زمان سلام اللہ علیہ یا اس وقت امام حسین سلام اللہ علیہ کو نماز کے اول وقت کا پتہ نہیں تھا. جو بعض نااہل ترجمہ کر دیتے ہیں کہ مولا نے کہا تم نے مجھے نماز یاد دلائی، تمہیں خدا نماز گزارا میں شمار کرے. غلط ہے یہ ترجمہ. یہ جملہ یہ نہیں ہے. وہ آیا امام کے پاس جو مقتل کے جملے ہیں، مولا یا اول وقت نماز ہے، دل چاہتا ہے آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں. عجیب ہے. آپ کیا اس جملے کا لطف لے سکتے ہیں؟ اس جملے کی جو مٹھاس ہے، کیسے کہیں یہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں. کتنا لطف ہے اس جملے کے اندر. امام نے سر جھکا لیا، کچھ دیر خاموش رہے. اس کے بعد سر اٹھایا، آسمان کو دیکھا، اس کی طرف دیکھا، آواز دی قد ذکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین. تم نے نماز کو یاد رکھا، تم نے نماز کو یاد کیا، مجھے یاد دلایا نہیں ہے. قد ذکرتنی نہیں، قد ذکرت الصلاۃ. تم نے نماز کو یاد کیا، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شمار کرے. آسمان کی طرف دیکھا، کہا ہاں یہ اول وقت نماز ہے. ھذا اول وقت الصلاۃ الظہر. یعنی آنے والا جوش میں کچھ پہلے آیا ہے. امام سیکنڈز کے 1000ویں حصے تک بھی اول وقت کو پہچانتا ہے. کچھ تھوڑا پہلے آ گیا. امام نے اس وقت کا انتظار کیا، کچھ دیر خاموشی میں گیا، کچھ دیر دعا دینے میں گیا، اور پھر کہا ہاں یہ اول وقت نماز ہے. ان سے کہو حبیب یہاں آؤ. حبیب قریب آئے، کہا ان سے کہو اتنی دیر کے لیے جنگ روک دیں کہ ہم نماز پڑھ لیں. حبیب گئے. وہ جواب ملا کہ جو جناب حبیب سے برداشت نہ ہوا. میں نہیں بیان کر سکتا کہ میں کیسے جملہ جو زبان سے نکل ہی نہیں سکتا، جو اس ملعون حسین ابن نمیر نے جواب دیا ہے. اگر آپ جناب حبیب کے جواب سے سمجھ لے تو سمجھ لے، کہتے ہیں ملعون کیا تیری نماز قبول ہوگی جو تو حسین کی نماز پہ بات کر رہا ہے. اور یہ کہہ کر کے جناب حبیب نے کہا مولا آپ نماز پڑھیے، ہم ان دشمنوں کو دیکھتے ہیں. چونکہ حبیب کون ہے آپ جانتے ہیں نا. حبیب کے لیے امام نے کیا لفظ لکھا تھا؟ فقیہ.
فقیہ دین ہے حبیب، آج کا اصطلاحی فقیہ نہیں، فقیہ دین۔ حبیب پہچانتے ہیں کہ نماز جنگ کے میدان میں نماز کا طریقہ کیا ہے، میدان جنگ میں نماز کا انداز کیا ہے۔ میدان جنگ میں حکم شریعت یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز پڑھیں، کچھ جا کر کے جنگ کریں، اور جب جو یہ نماز پڑھ لیں تو وہ لوگ آ کر کے نماز پڑھیں، یہ جا کر کے جنگ کریں۔ حبیب اکیلے میدان جنگ میں اترے، مولا میں جنگ کرتا ہوں، دشمنوں کو دیکھتا ہوں، آپ نماز پڑھیں۔ سرکار سید الشہداء فرش خاک پر کھڑے ہوئے، اللہ جنگ روک دی حسین نے، اللہ اکبر۔ جیسے امام حسین نے تکبیر کہنا چاہی، دو ساتھی سامنے آئے تاکہ امام حسین سکون سے نماز پڑھ لے، کیونکہ حکم یہی ہے نا، کچھ لوگ جنگ کریں تو حبیب وہاں دشمنوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ تیروں کو روک رہے ہیں، سامنے کھڑے ہوئے۔ تیر آتا ہے، کبھی تلوار سے کاٹتے ہیں، کبھی ڈھال پر روکتے ہیں، کبھی بدن پر روکتے ہیں۔ یہ جناب زہیر کا انداز ہے، جناب سعید سینے پر تیروں کو روک رہے ہیں۔ 17 تیر سعید کے سینے میں پیوست ہیں۔ جب گنا ہے جا کر کے بعد میں ساتھیوں نے 17 تیر، ایک سوئی چبھ جائے تو انسان نماز میں انسان کا سکون چلا جاتا ہے اگر سوئی چبھ جائے۔ اللہ تیر پسلیاں توڑ رہا ہے، لیکن کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو سعید ابن عبداللہ کو امام حسین کے سامنے سے ہٹا دے۔ امام حسین نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، سعید تیورا کے زمین پر گرے۔ سعید تیورا کے زمین پر گرے۔ حسین ابن علی مصلی سے اٹھے، آ کے سعید کے سرانے بیٹھے، لبوں پر دم ہے، آواز دی، رضیت منی یا مولا، اے میرے مولا کیا مجھ سے راضی؟ حل وفیت عہدی یا ابن رسول اللہ، اے رسول خدا کے بیٹے، کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا؟ امام حسین نے سند دی، میں بھی راضی، میرا پروردگار بھی راضی، انت امامی فی الجنہ، تم تو مجھ سے پہلے جنت میں جا رہے ہو، میرے آگے آگے جنت میں جا رہے ہو۔ لو سعید گزر گئے، زہیر گزر گئے، نماز ظہر تمام ہوئی، پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اور جنگ ہوتے ہوتے وہ موقع بھی آیا کہ نہ لشکر نہ سپاہے نہ کثرت الناس نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، کوئی نہ رہ گیا۔ اب زہرا کا لال اکیلا میدان جنگ میں ہے۔ خوب لڑے، لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال دی، گھوڑا لے کر کے چلا، ایک زمین پر رکا، دیکھا کہ ہاں یہ وہی زمین ہے، زمین پر گر کے کھڑے ہوئے۔ جب تک کھڑا رہا گیا حسین بیٹھے نہیں، جب تک بیٹھا رہا گیا لیٹے نہیں، جب طاقت نے ساتھ چھوڑ دیا زمین گرم کربلا پر لیٹ گئے۔ شمر نے آ کر کے کچھ تفصیلات ہیں چھوڑ رہا ہوں، شمر نے آ کر کے پلٹ دیا حسین کو۔ ہائے حسین، ریگے گرم کربلا، وہ نماز عصر کون تھا جو نماز عصر پڑھواتا حسین کو؟ عجب نہیں ذوالجناح کہہ رہا ہو، چاروں طرف گھوم کے کہہ رہا ہو، اے فرزند رسول، اگر سعید نہیں، زہیر نہیں تو کوئی بات نہیں، آپ پڑھئے، میں تیروں کو روکتا ہوں۔
کبھی تیروں کو کھینچتا ہے، کبھی چاروں طرف تلایا پھرتا ہے، کبھی دشمنوں پر ٹاپے مار کے دور کرتا ہے۔ عمر سعد نے کہا اسے پکڑو، یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے، بڑا قیمتی گھوڑا ہے۔ دشمن قریب آئے تو ٹاپے مارنے لگا، تقریباً 40 لوگوں کو فنار کیا۔ لوگوں نے کمان میں تیر جوڑا کہ ذوالجناح کو مارے، عمر سعد رکابوں پر کھڑا ہو گیا، کہتا خبردار تیر نہ مارنا، یہ رسول اللہ کی سواری ہے۔ ہائے جس پر رسول سوار ہوئے اس کا اتنا احترام، جس کو رسول نے زبان چسائی، آغوش میں لیا، کاندھے میں بٹھایا، وہ زمین پر سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ إِلَٰهِي رِضًا بِقَضَائِكَ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِكَ لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین یا راحم المساکین یا غافر المذنبین یا ملجأ العاصین یا ارحم الراحمین۔ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر بالعموم تمام محمد اور آل محمد کے چاہنے والے اور بالخصوص جناب قیصر عباس ابن بند حسن، جناب نیاز احمد ابن امتیاز احمد، محترمہ بدر النساء بنت جواد حسین، اور بالاخص مدافعان حرم و حریم اہل بیت کے شہداء کے لیے ایصال فرما دیں۔